بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا جا الحق یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ ہم آپ کے سامنے آج بات کرنے والے ہیں جمعیت علماء ہند کا موقف کشمیر کے تعلق سے۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل جا الحق کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کریں اور بنے رہیں ہمارے ساتھ یوٹیوب پر، اور پڑوس میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والے سبھی قیمتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیے اب بات شروع کریں۔ دوستوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند مسلم قوم کی قیادت ہے اور ہندوستان میں جانی مانی تنظیم ہے جس کو ہر دھرم کا آدمی پسند کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جمعیت علماء ہند آج کی تاریخ میں ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے بڑا ایکتا کا مدرسہ مانا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اور دھرموں کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے ہمارے ملک کے اعتبار سے۔ دوستوں، یاد رہے جمعیت علماء ہند ہماری قیادت ہونے کے ناطے وہ جو بھی اسٹیپ لے رہی ہے، ہم تمام مسلم جنتا کو چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، ہم اس کو سپورٹ کریں۔ اگر ہم نے سپورٹ نہ کیا تو خدا نخواستہ نقصان اس تنظیم کا کم، ہمارا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس پر پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے، مگر یہاں پر بات بتانی یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند نے وہ اسٹیپ کیوں لیا۔ جمعیت علماء ہند علماء دیوبند کی تنظیم ہے جو قرآن و سنت کے حقیقی ترجمان ہے۔ دوستوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، علماء دیوبند ہمیشہ قرآن و سنت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس کو نبھاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور طے کرتے ہیں۔ دوستوں، یہاں پر جمعیت علماء ہند نے کشمیر کے بارے میں ہندوستان کے ساتھ دینے کا موقف کیوں ظاہر کیا؟ ظاہر کیا بلکہ ہمارا موقف ہی یہی ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر کے معاملے میں ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، کیونکہ کشمیر ہمارا ملک کا حصہ ہے اور کشمیر میں قانون لگانے کا حق ہماری انڈین گورنمنٹ کو ہی حاصل ہے۔ اب اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ہماری گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں جو بھی بات طے کرے گی، ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے۔ یہی ہے وفاداری۔ جہاں پر قرآن و سنت کے علاوہ بات ہوگی اور کانسٹیٹیوشن میں ہوگی تبھی بھی ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے، مگر قانونی دائرے کے ساتھ۔ اور یہاں پر کوئی بات نہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور نہ ہی کوئی بات ہمارے ملک کے آئین یعنی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوستوں، یہ بات دھیان رکھیں کہ ایک تو ہمارا اتنا وسیع ذہن ہوتا نہیں ہے، آج کی جنتا علم میں بھی کم ہے، آج کی جنتا عقل میں بھی کم ہے، اور آج کی جنتا سیاسی معاملات میں بھی بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے۔ تو پھر آج کے ایک عام آدمی کو فیصلہ لینے کا کیسا حق ہے کہ وہ اپنی قیادت پر انگلی اٹھائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستوں، یہ ساری سازشیں چل رہی ہے کہ جمعیت علماء ہند جو ملک کے مسلمانوں کی قیادت ہے، اس سے کس طرح مسلمان عوام کو الگ کیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ صاف بات ہے کہ جمعیت علماء ہند کا وہ موقف پوری طرح واضح ہے اور پوری طرح حق پر ہے۔ اس میں جمعیت علماء ہند نے کسی پارٹی کی حمایت نہیں کی ہے یا کسی فرد کی حمایت نہیں کی ہے، بلکہ جمعیت نے صرف اور صرف انڈین گورنمنٹ کی حمایت کی ہے، وہ بھی اس پر کہ ان کا یہ اسٹیپ بالکل درست ہے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں۔ اگر یہ بات ملک کے سنویدھان کے خلاف ہوتی تو جمعیت اس پر کبھی ساتھ نہ دیتی۔ اب یہ بات تو ہو گئی، اب اس سے آگے یہ کہ پھر وہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہے، جو آج کے معاملات ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر ہم بالکل بھی ساتھ نہیں ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب نے خود فرمایا ہے انٹرویو میں کہ بھائی آپ کشمیر چاہتے ہیں، کشمیریوں کو چھوڑ کر، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھیا یہ خواب تمہارا ادھورا ہی رہ جائے گا۔ یہ جملے ہیں ان کیسے انٹرویو میں صاف کہ بھیا یہ خواب تمہارا ادھورا ہی رہ جائے گا۔ اور صحیح ہے، یہ خواب پورا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کسی علاقے کی حکومت چاہتے ہیں اور اس علاقے کی جنتا کو چھوڑ دیں گے تو راج کس پر کریں گے؟ یہ بہت ہی پیاری بات کہی ہے انہوں نے، اور سیاست کی لائن سے بہت ہی گہری بات ہے۔ اس کا ہم میں عام بندے کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی گہری اور کتنی وسیع بات ہے
اور بہت ہی عقل والے کے سمجھ میں آنے والی بات ہے، تو اسی کو ہم نے یہاں پر آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اسے سبھی لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ فضول کی باتیں ہم میں سے ختم ہو۔ دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔